کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے نام کے ساتھ یزید کا نام جڑا ہوا ہو. معلوم ہوا، پتا چلا میدان کربلا میں جیت یزید کی نہیں بلکہ امام حسین کی. بے شک حق کیونکہ امام حسین حق پر تھے اور جان حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کہ حق آیا باطل مٹ گیا اور باطل کو مٹنا ہی. حضرات بڑے خوشی کی بات ہے کہ ہم اور آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں آتے ہیں. کون امام حسین؟ وہ امام حسین کہ جن کے نانا نبیوں کے سردار، جن کے باپ حضرت مولا علی تمام ولیوں کے سردار، جن کی ماں فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار، اور جن کے بھائی حضرت امام حسن اور جو خود جنتی جوانوں کے سردار. اللہ اکبر. جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن. بے شک حق ان کی عظمتوں کا کیا کہنا، ان کی شان کا کیا کہنا، ان کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ہرنی کا ایک بچہ پیش کیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بچہ اپنے نواسے حضرت امام حسن کو عطا فرما دیا. حضرت امام حسن اس بچے کو لے کر کھیلتے ہوئے گھر پہنچے. امام حسین نے دیکھا، کہا بھائی جان یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، یہ ہرنی کا بچہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، یہ آپ مجھے دے دیجئے، میں اس سے کھیلوں گا، میں اس سے پیار کروں گا. امام حسن نے فرمایا یہ بچہ مجھے نانا جان نے دیا ہے، تم بھی نانا جان کے پاس جاؤ اور تم بھی ہرنی کا بچہ لے کر کے آؤ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا جان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں نانا جان آپ نے بھائی حسن کو ہرنی کا بچہ دیا ہے، میں بھی ہرنی کا بچہ چاہتا ہوں، مجھے بھی ہرنی کا بچہ دیجیے. ضد کرنے لگے اور قریب تھا کہ امام حسین رو پڑتے کہ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہرنی دوڑتی ہوئی اپنے بچے کو لیے چلی آ رہی، اپنے بچے کو لیے چلی آ رہی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہے وہ ہرنی اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلا بچہ جسے آپ کے صحابی لے کر آئے تھے وہ بھی میرا ہی بچہ تھا اور یہ بھی میرا ہی بچہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے بچے کی جدائی برداشت کر سکتی ہوں لیکن حسین کا رونا برداشت نہیں کر سکتی. بے شک سبحان اللہ. یہ بچہ امام حسین کو دے دیجئے. سبحان اللہ. ذرا غور تو فرمائیے کہ ایک ہرنی ہے، ایک جانور ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل شکری گوارا نہیں کرتا ہے. امام حسین کا رونا جنہیں برداشت نہیں، امام حسین کا تڑپنا جنہیں گوارا نہیں، جو امام حسین کا اس قدر خیال کرتا ہے، پھر کوئی انسان ہو کر کے اگر امام حسین کو تکلیف پہنچائے، امام حسین کو ناراض کرے تو اس سے بڑھ کر اور نادان کون ہو سکتا. حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت امام حسن نے بھی ایک تختی لکھی اور امام حسین نے بھی ایک تختی لکھی. دونوں ماں فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے امی جان آپ فیصلہ فرما دیجئے کہ ہم دونوں میں سے کس کی تحریر اچھی ہے، کس کی لکھائی اچھی ہے. حضرت فاطمہ سوچنے لگی کہ اگر یہ کہتی ہوں کہ حسن کی تحریر اچھی ہے تو حسین کا دل میں ٹھیس پہنچے گی، اور اگر حسین کی تحریر اچھی بتاتی ہوں تو حسن کے دل میں ٹھیس پہنچے گی. اس لیے آپ فیصلہ نہیں کرتی ہیں، فرماتی ہے کہ جاؤ اپنے ابا کے پاس چلے جاؤ، وہی فیصلہ فرمائیں گے. دونوں بھائی ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں ابا جان ہمارا فیصلہ کر دیجیے. حضرت علی بھی یہی سوچتے ہیں اور فیصلے کو ٹال دیتے ہیں، فرماتے ہیں جاؤ یہ فیصلہ تمہارے نانا جان فرمائیں گے. دونوں نانا جان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں نانا جان یہ بھائی حسن کی تحریر ہے، یہ میری تحریر ہے، آپ فیصلہ فرما دیں کہ کن کی تحریر اچھی ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم سوچنے لگے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کی تحریر اچھی بتاتا ہوں تو دوسرے کو تکلیف ہوگی،
سوچنے لگے، اتنے میں جبریل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا فیصلہ پروردگار عالم فرمائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک کیا شان تھی امام حسن کی اور امام حسین کی۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کا فیصلہ پروردگار عالم فرمائے گا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ سیب میں ہوا میں اچھالوں اور جن کی تختی پر یہ سیب گرے گا انہی کی تختی اچھی مانی جائے گی، انہی کی لکھائی، انہی کی تحریر اچھی مانی جائے گی۔ جبریل امین اس سیب کو ہوا میں اچھالتے ہیں، فضا میں اچھالتے ہیں، فضا ہی میں وہ سیب دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک ٹکڑا امام حسن کی تختی پہ گرتا ہے، دوسرا ٹکڑا امام حسین کی تختی پہ گرتا ہے۔ گویا پروردگار عالم نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ امام حسن کی بھی تحریر اچھی ہے اور امام حسین کی بھی تحریر اچھی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک دونوں کی تحریر کو پروردگار عالم نے اچھی بتایا۔ گویا رب کو بھی یہ گوارا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ گوارا نہیں کہ ان میں سے کسی ایک کے دل کو ٹھیس پہنچے، ان میں سے کسی ایک کی دل شکنی ہو۔ بتائیے جن کی دل شکنی پروردگار عالم کو گوارا نہیں، اگر کوئی انسان اس کی دل شکنی کرے تو اس انسان سے بدتر اور کون ہو؟ اسی لیے تو یزید کو پلید کہا جاتا ہے، مہا پاپی کہا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے ایک مرتبہ، اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ آپ امام حسین کا بیان سن رہے ہیں، بلکہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہزاروں علماء کرام سے آپ نے سنا ہے، لیکن پھر بھی سننے کی خواہش ہے کہ امام حسین سے محبت کا نتیجہ۔ بہرحال تو تفصیل سے بتانے کی گنجائش نہیں ہے، بس سرسری طور پر ایک اجمالی خاکہ میں آپ کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین بنے، یعنی مسلمانوں کے حاکم، مسلمانوں کے بادشاہ۔ لیکن چونکہ ان حضرات نے شریعت کے مطابق حکومت کی ہے، اس لیے ان کی حکومت کو بادشاہت نہیں اور انہیں بادشاہ نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ انہیں خلیفۃ المسلمین کہا جاتا ہے، امیر المومنین کہا جاتا ہے، اور ان کی حکومت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق بنے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی، اور حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن خلیفۃ المسلمین بنے۔ انہوں نے 6 مہینے حکومت کی۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے گورنر تھے۔ دمشق یہ ملک شام میں ہے، اور کوفہ اس وقت پوری اسلامی حکومت کی راجدھانی تھی جو عراق میں ہے، بغداد سے تقریباً 90 کلومیٹر کے یا اس سے کچھ کم و بیش فاصلے پر ہے۔ بہرحال تو کیا ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بات پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ پوری اسلامی حکومت کا میں مالک بن جاؤں، میں بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت امام حسن نے سوچا کہ وہ پوری سلطنت کے دعوے دار بن رہے ہیں، اب اگر میں بھی اپنی بات پر اگر قائم رہتا ہوں تو ایسی صورت میں آپس میں مسلمانوں میں ٹکراؤ ہو جائے گا، آپس ہی میں مسلمانوں میں خون بہے گا۔ اس لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت سے دستبردار ہو گئے۔ آپ نے حکومت چھوڑ دی، خلافت چھوڑ دی، اور پوری اسلامی سلطنت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے حوالے کر۔ چونکہ حضرت امیر معاویہ بھی نیک تھے، عادل تھے، صحابی رسول تھے، وہ بھی اس کی اہلیت رکھتے تھے، اس لیے امام حسن دستبردار ہو گئے اور پوری حکومت ان کے سپرد کر دی۔
اس طرح سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن کے بچپنے ہی میں فرما دیا تھا کہ میرا یہ بچہ جو ہے، میرا یہ نواسا ہے، یہ مسلمانوں کے دو گروپ میں صلح کرا دیا۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح ہو گئی اور ہونے والی لڑائی ٹل گئی۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ نے کئی سال حکومت کی اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد، انتقال کے بعد یزید بادشاہ بننا چاہا۔ حضرت امیر معاویہ صحابی تھے لیکن بیٹا ان کا مہاپاپی تھا، سلطنت کی اہلیت نہیں رکھتا تھا، بادشاہت کی اہلیت نہیں رکھتا تھا، لیکن وہ زبردستی بننا چاہا۔ آج کے دور میں الیکشن ہوتا ہے، چناؤ ہوتا ہے، لیکن اس دور میں لوگوں سے بیعت لی جاتی تھی۔ یزید نے سوچا کہ اس وقت امام حسین تمام لوگوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ مرتبے والے ہیں، اگر وہ بیعت ہو جاتے ہیں، اگر وہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیتے ہیں تو پھر سب لوگ بیعت کر لیں گے، سب لوگ راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے یزید نے کیا کیا، مدینے کے گورنر کے نام خط لکھا، دمشق سے انہوں نے مدینہ خط بھیجا کہ امام حسین سے تم میرے نام پر بیعت لیں۔ مدینے کے گورنر نے امام حسین سے کہا دیکھیے ایسی ایسی بات ہے، یزید کا حکم آیا ہے، ان کا خط آیا ہے، ایسی ایسی بات سے آپ کیا کہتے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف انکار کیا کہ وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتا ہے، وہ امیر المومنین بننے کے لائق نہیں ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، اس لیے میں ان کو نہیں مانتا۔ انکار کر دیا۔ جب دباؤ ڈالا گیا، جب اصرار ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ کو لے کر شب برات کے مہینے کی 4 تاریخ کو مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ 4 تاریخ شب برات کے مہینے کی 4 تاریخ کو مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ پہنچے، 320 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے مکہ پہنچے۔ مکے میں آپ نے رمضان کا مہینہ گزارا، عید کا مہینہ گزارا، ذی قعدہ کا مہینہ گزارا، ذی الحجہ یعنی قربانی کے مہینے کی 3 تاریخ تک آپ وہاں مکے میں رہے۔ ادھر کوفے والوں کو جب معلوم ہوا کہ ایسی ایسی بات ہے تو کوفے والوں نے خطوط لکھنا شروع کیا، چونکہ حضرت امیر معاویہ سے پہلے تک کوفہ ہی اسلامی حکومت کی راجدھانی تھی، اس لیے سیاسی سرگرمیاں کوفے میں زیادہ تھیں اور کوفے میں امام حسین کو چاہنے والے بھی بہت تھے، تو اس لیے کوفے والوں نے خطوط لکھنا شروع کیا کہ آپ یہاں آئیے، آپ کو امیر المومنین بنایا جائے گا۔ یزید کو ہم جو ہے تو امیر المومنین نہیں مانتے ہیں۔ 150 خطوط بھیجے کوفے والوں نے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کے بڑے اکابر حضرات سے مشورہ کیا، صحابہ کرام سے مشورہ لیا کیا کیا جائے، تو اکابر حضرات نے، بڑے بزرگوں نے مشورہ دیا کہ دیکھیے کوفے والے جو ہے آپ کے، اس سے پہلے آپ کے بھائی کو دھوکہ دے چکے ہیں، اس لیے وہ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ سے بدعہدی کر سکتے ہیں، اس لیے آپ وہاں مت جائیے۔ لیکن امام حسین کریں تو کریں کیا؟ کوفے والوں کا بار بار جو ہے تو خط آ رہا ہے۔ اب امام حسین سوچنے لگے اگر جاتا ہوں تو وہ دھوکہ دے سکتے ہیں، اور اگر نہیں جاتا ہوں اور کل خدا کی بارگاہ میں کوفے والوں نے میرے خلاف شکایت کی کہ اے اللہ ہم نے امام حسین کو بلایا تھا وہ نہیں آئے، تو مجبور ہو کر کے ہم نے یزید کو اپنا بادشاہ مان لیا، اگر اس طرح سے خدا کی بارگاہ میں میرے خلاف شکایت کریں گے تو میرے پاس کیا جواب ہے؟ تو اس لیے امام حسین نے کیا کیا، پہلے حضرت اپنے چچا جاد بھائی حضرت امام مسلم کو کوفہ روانہ کرتے کہ تم جاؤ وہاں کے حالات کا جائزہ لو اور مجھے خط لکھنا، اسی حساب سے میں جو ہے تو اگلا قدم اٹھاؤں گا۔ حضرت امام مسلم کوفہ پہنچے، ان کے پہنچتے ہی تقریباً 12,000 لوگ بیعت ہوئے اور اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ تقریباً 35,000 لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور کہا آپ امام حسین کو یہاں بلائیے، ہم لوگ امام حسین کو امیر المومنین بنائیں گے۔ امام مسلم نے دیکھا کہ حالات بالکل سازگار ہیں، ماحول ٹھیک ہے، سب لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آج انہوں نے خط لکھ کر روانہ کر دیا۔
ادھر خط لکھ کر روانہ کر دیا. ادھر دمشق یزید کے پاس جب خبر پہنچی تو یزید نے کیا کیا، بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو کہلا بھیجا کہ تم بصرہ چھوڑو کوفہ پہنچو. وہاں کا جو گورنر ہے وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طور سے انجام نہیں دیتا ہے، اس لیے اسے گورنری سے معزول کرو. تم وہاں کا گورنر بنو اور وہاں حالات سنبھالو. وہاں یزید کے خلاف جو ہے تو منصوبہ بن رہا ہے، یزید کی حکومت کا تختہ پلٹنے کا جو ہے تو منصوبہ بن رہا ہے، اس لیے تم فوراً بصرہ کوفہ پہنچو. کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد بہت ہی چالاک تھا، مکار تھا، عیار تھا، اس لیے وہاں اس کو مقرر کیا گیا. رات کے وقت میں وہ کوفہ پہنچا. عبید اللہ ابن زیاد قلعے کے اندر داخل ہوا اور اس کے بعد قلعے کی چھت پر چڑھ کر اس نے اعلان کر دیا کہ اے کوفے والوں، تم اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو، اگر اپنی خیر چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو، تو امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ تمہارا بہت برا انجام ہوگا. تمہیں ہلاک کر قتل کر دیا جائے گا، تمہاری جائیداد جو ہے تو ضبط کر لی جائے گی، تمہارے گھر بار جو ہے تو لوٹ لیا جائے گا. اس لیے اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو. اس طرح سے اعلان کرا دیا اور شہر کے جو بڑے بڑے خاص لوگ تھے سب کو اپنے یہاں بلا کر قلعے کے اندر بند کر دیا. یہ عبید اللہ ابن زیاد نے تدبیر اپنائی، یہ اس نے چالاکی کی. حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہانی کے گھر پھیرے. عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوسوں نے بتا دیا کہ امام مسلم حضرت ہانی کے گھر پھیرے ہوئے. عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت ہانی کو بلا بھیجا اور کہا تم نے امام مسلم کو اپنے یہاں ٹھہرایا ہے، حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے کو تم نے اپنے یہاں مہمان بنا کر رکھا ہے. اور اس کے بعد حضرت ہانی کو عبید اللہ ابن زیاد مارنے لگا اور اتنا مارا کہ حضرت ہانی زخمی ہو گئے. پورے شہر میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. چنانچہ جتنے اس کے چاہنے والے تھے سب کے سب اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے. حضرت امام مسلم کو جب معلوم ہوا تو حضرت امام مسلم بھی باہر نکل آئے، اپنے جانثاروں کو آواز دی اور دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 35,000 لوگ حضرت امام مسلم کے ساتھ اکٹھا ہو گئے. حضرت امام مسلم نے ان تمام کوفے والوں کو لے کر، اپنے ان جانثاروں کو لے کر عبید اللہ ابن زیاد کے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیا. حضرت امام مسلم اگر چاہتے تو ان 35,000 لوگوں کو لے کر قلعہ پر حملہ کرتے اور عبید اللہ ابن زیاد کو اور اس کی فوج کو ہلاک کر کے ختم کر کے پھر یزید کی حکومت کا تختہ پلٹ سکتے تھے. لیکن امام مسلم نے اپنی طرف سے لڑائی شروع کرنا مناسب نہیں سمجھا. آپ انتظار کرنے لگے کہ ہو سکتا ہے صلح کا کوئی راستہ نکل آئے اور آپس میں مسلمانوں کا خون نہ بہے تو اچھا ہوگا. امام مسلم انتظار کرنے لگے. ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس نے کیا کیا، شہر کے جو بڑے لوگوں کو اپنے یہاں بند کر کے رکھا تھا ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ پہلے تو دیکھ لو کہ حضرت ہانی جو ہے شہید نہیں کیے گئے ہیں، وہ زندہ ہیں، اور تم لوگ قلعے کی چھت پر چڑھ کر اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو سمجھاؤ کہ وہ امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، ورنہ وہ جب تک اندر آئیں گے ان کے اندر آنے سے پہلے تم لوگوں کو یہاں ختم کر دیا جائے گا. اس لیے تم لوگ اگر اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو تم لوگ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو سمجھاؤ کہ وہ اپنے عبید اللہ ابن زیاد کا یہ حربہ کام کر گیا، یہ تدبیر کام آ گئی. ان لوگوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اے لوگوں دیکھو ایسی بات ہے، امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دو. اگر نہیں چھوڑتے ہو تو جب تک تم لوگ قلعے کی دیوار اور دروازہ توڑ کر اندر آؤ گے، تم لوگوں کے اندر آنے سے پہلے ہم لوگ یہاں ختم کر دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے. اس لیے ہم لوگوں کی جانوں پر رحم کھاؤ اور تم لوگ بھی اپنی انجام کے لیے سوچو، ورنہ یزید دمشق سے ایک بڑی فوج لے کر کے آئے گا اور تم سب کو تباہ و برباد. اس لیے سوچ سمجھ کر یہ کام کرو.
جب ان لوگوں نے بڑے بڑے اکابر لوگوں نے سمجھایا اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو تو لوگوں کے ارادے بدلنے لگے، بڑی تیزی سے لوگوں کے ارادے بدلنے لگے اور لوگوں نے امام مسلم کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مسجد کی نماز کے لیے جائیں مسجد میں جب امام مسلم کھڑے ہوئے نماز کے لیے تو پیچھے صرف 500 آدمی رہ گئے تھے، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ بھی سب کے سب جا چکے تھے۔ اب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہے، اب جائیں تو جائیں کچھ، رات کا وقت ہے، اب تو پورا شہر جو ہے دشمن نظر آ رہا ہے، کیا کریں ادھر جائیں؟ بالآخر سوچا کہ یہاں ٹھہرنا تو مناسب ہے نہیں، چلنے لگے، کوفے کی گلی سے گزرنے لگے، پیاس بڑی شدت کی لگی تھی، ایک جگہ دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور ایک بڑھیا دروازے پہ کھڑی ہے اور اپنے بیٹے کے آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت امام مسلم کو پیاس لگی تھی، اس بڑھیا سے پانی طلب کیا، بڑھیا پانی لے آتی ہے، حضرت امام مسلم پانی نوش فرماتے ہیں اور اس کے بعد وہیں کچھ دیر بیٹھے رہتے ہیں۔ بڑھیا سوچنے لگی کہ پھر پانی انہوں نے مانگا، میں نے پانی دے دیا، اب انہیں پانی پی کر کے چلے جانا چاہیے، لیکن یہ اب تک بیٹھے ہوئے آخر ہے کون؟ پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ تو کیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں امام مسلم ہوں، میں خاندان رسالت کا چشم و چراغ ہوں، میں مدینے کا ایک جو ہے تو اجڑا ہوا پھول۔ جب وہ بڑھیا اتنا سنتی ہے تو وہ بڑھیا چونکہ آل رسول سے محبت کرنے والی، آل رسول سے محبت کرنے والی تھی، اس لیے وہ بڑھیا امام مسلم کو اپنے گھر لے جاتی ہے اور عزت کرتی ہے، آؤ بھگت کرتی ہے، کھانا پیش کرتی ہے، لیکن حضرت امام مسلم سے کھانا کھایا نہیں گیا۔ ادھر اس بڑھیا کا جو بیٹا تھا، اس کو جب معلوم ہوا کہ امام مسلم ہمارے گھر ٹھہرے تو اس نے صبح کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس خبر پہنچا دی کہ امام مسلم جو ہے تو ہمارے گھر ٹھہرے ہوئے۔ عبید اللہ بن زیاد کو خبر ملتے ہی اس نے 500 سپاہیوں کو بھیج دیا محمد بن اشعث کی کمانڈری میں، اور آ کر کے ان یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلے اور ان یزیدیوں سے مقابلہ کرنے لگے، بڑی زبردست آپ نے لڑائی لڑی اور دشمنوں کے درجنوں آدمیوں کو، سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور دشمنوں کی طرف سے بھی کافی تیر آپ کی طرف آنے لگے، آپ زخمی ہو گئے۔ محمد بن اشعث جو یزیدی فوج کا کمانڈر تھا، اس نے کہا اے امام مسلم، اگر آپ ہتھیار ڈال دیں گے تو آپ کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا، آپ کو امان دیا جائے گا۔ حضرت امام مسلم بھی تھک چکے تھے، زخموں سے چور ہو چکے تھے، اس لیے آپ نے ہتھیار ڈال دیا، ان کے فریب میں آ گئے، ہتھیار جو ہی آپ نے ڈالا بس دشمنوں نے آپ کو گرفتار کر لیا، آپ کو آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کری ڈال دی۔ امام مسلم نے کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا، لیکن تمہارا یہ وعدہ کہاں گیا؟ دشمن سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ بہرحال امام مسلم کو ظالموں نے پکڑ کر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لے گیا۔ دروازے میں جب آپ گھس رہے تھے تو وہاں پانی کی سراہی رکھی ہوئی تھی، پیاس بڑی شدت کی لگی تھی، پانی طلب کیا لیکن دشمنوں نے پانی نہیں دینا چاہا، لیکن جب آپ نے کئی بار طلب کیا تو بالآخر دشمنوں نے پانی بڑھایا۔ ہاتھ میں امام مسلم نے پیالہ لیا اور پانی پینا چاہا کہ آپ چونکہ زخمی ہو گئے تھے، آپ کے دندان مبارک بھی زخمی ہو چکے تھے، آپ پیالہ جو ہی منہ کے قریب لے گئے کہ خون کے چند قطرات پیالے میں گر گئے اور وہ پانی آپ نے پھینک دیا۔ دوسرا پیالہ پیش کیا گیا، دوسری بار جو آپ نے پانی پینا چاہا تو آگے کا ایک دانت ٹوٹ کر کے پانی میں گر گیا اور آپ پانی نہ پی سکے، آپ پیاسا ہی رہ گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد کی دربار میں لے جایا گیا امام مسلم کو، وہاں کچھ بحثیں ہوئی، کچھ بات چیت ہوئی، کچھ گرما گرمی ہوئی، اور اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ لے جاؤ اسے قلعے کی چھت پر لے جاؤ، اس کا سر قلم کر دو اور اس کے جسم کو نیچے اوپر سے نیچے ڈال دو۔
چنانچہ جلاد حضرت امام مسلم کو قلعے کی چھت پر لے گیا، تلوار چلائی، سر قلم ہو گیا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور آپ کے جسم اقدس کو نیچے ڈال دیا گیا، جسم اقدس چکنا چور ہو گیا، اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے درجہ شہادت حاصل کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام مسلم کے 2 بچے بھی ساتھ میں تھے۔ قاضی شریح کے گھر امام مسلم نے اپنے ان دونوں بچوں کو چھوڑ دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ امام مسلم کے 2 بچے بھی کہیں شہر میں ہیں، تو اعلان کرا دیا کہ جو امام مسلم کے بچوں کو اپنے یہاں چھپا کر کے رکھے گا تو اس کا بہت برا انجام ہوگا، اور جو ان دونوں بچوں کو پکڑ کر لائے گا تو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ تو قاضی شریح نے جب سنا وہ تڑپ گئے، بے قرار ہو گئے، اور سوچا کہ اب بچوں کو یہاں رکھنا مناسب ہے، کسی طرح سے انہیں مدینہ پہنچانا ہے۔ دونوں بچوں کو بلایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، سر پہ ہاتھ پھیرا، بچے چونک پڑے اور کہنے لگے چچا جان آپ ہمارے سر پہ اس طرح سے ہاتھ پھیرتے ہیں جیسے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے، کیا ہم یتیم ہو گئے؟ کیا ہمارے باپ شہید کر دیے گئے ہیں؟ کیا اب ہمارے ابا جان دنیا میں نہیں رہے؟ قاضی شریح نے کہا ہاں بیٹے، بات تو یہی ہے، تمہارے ابا جان کو دشمنوں نے شہید کر دیا ہے، ظالموں نے شہید کر دیا ہے۔ جب بچوں نے اتنا سنا تو بچے چیخیں مار مار کر رونے لگے، چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ قاضی شریح نے کہا بھتیجو ابھی رونے کا وقت نہیں ہے، دشمن تمہاری تلاش میں بھی گھوم رہے ہیں، اس لیے رو مت، خاموش رہو، میں تمہیں مدینہ پہنچانے کا انتظام کر رہا ہوں۔ اور اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور کہا بیٹا اسد دیکھو ایسا کرو کہ باب العراقین سے ایک قافلہ جو ہے مدینے کو جانے والا ہے، ان دونوں بچوں کو لے جاؤ اور باب العراقین تک پہنچاؤ، قافلے کا ساتھ کر دینا اور سمجھا دینا قافلے والے کو کہ ان دونوں بچوں کو مدینہ پہنچا دیں۔ اسد دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا اور کوفے کی گلیوں سے گزرتا ہوا باب العراقین پہنچا۔ قافلہ آگے نکل چکا تھا، اسد کچھ دور تک بچوں کو لے کر چلا، گرد نظر آ رہی تھی، کہا دونوں بچوں سے کہ بچوں دیکھو وہ گرد نظر آ رہی، قافلہ جا رہا ہے، دوڑتے ہوئے جاؤ اور قافلہ کا ساتھ پکڑ لو۔ اور اسد وہاں سے واپس آ گیا۔ اب یہ بچے جو ہے دوڑ رہے ہیں، قافلہ کا ساتھ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن قافلہ کا ساتھ نہ ملنا تھا، نہیں ملا۔ بچے دوڑتے رہے لیکن قافلہ ملا نہیں، بچے تنہا رہ گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوس جو ہے تو کتے کی طرح سے پھر دیکھ لیا، دونوں بچوں کو قیدی بنا لیا، گرفتار کر لیا اور لے جا کر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان دونوں بچوں کو جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل کا جو داروغہ تھا اس کا نام مشہور تھا اور وہ بڑا ہی نیک آدمی تھا اور آل رسول سے محبت کرنے والا تھا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ بچے جو ہے چمن زہرا کے جو ہے تو ننھے منھے پھول ہیں، آج اگر ان بچوں کی اگر میں خدمت کرتا ہوں، ان 2 بچوں کی اگر جان بچاتا ہوں تو کل ان کے نانا جان جو ہے تو مجھے جہنم سے بچائیں گے۔ لہذا سوچا کہ چاہے میری جان چلی جائے، میرا جو بھی حال ہو، لیکن ان بچوں کی جان بچانا ہے۔ بچوں کو کھانا کھلایا، اپنی انگوٹھی تھمائی اور قادسیہ کے راستے میں پہنچا دیا۔ کہا اے بچے دیکھو یہ قادسیہ راستے سے چلے جاؤ، میری یہ انگوٹھی لے لو، قادسیہ کا جو حاکم ہے، کوتوال ہے، وہ میرا بھائی ہے اور اسے میری انگوٹھی دکھانا، وہ تمہیں مدینہ پہنچانے کا انتظام کر دے گا۔ دونوں بچے قادسیہ کے راستے چلے جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، اگر پتا بھی کہیں ہلتا ہے تو بچے سہم جاتے ہیں اور آپس میں جو ہے تو چمٹ کر کے رونے لگتے ہیں۔ باپ کی شہادت کا غم، پھر دشمنوں کا ملک ہے، اپنی جان خطرے میں ہے، رات کا وقت ہے، بچے ڈرتے ہوئے، سہمے ہوئے، دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی دشمنوں کے ملک سے نکل جائیں، لیکن قدرت کو
بھر دوڑتے رہے، رات بھر دوڑتے رہے، لیکن صبح جب ہوئی تو وہی کوفے کے محل نظر آ رہے۔ بچے ہاتھ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، سوچا کہیں دشمن پھر ہمیں پکڑ نہ لے، لہٰذا ایک درخت کے پھول میں چھپ کر دونوں بچے بیٹھ گئے۔ ایک عورت وہاں پانی لینے کے لیے آئی، وہ درخت کے پھول میں دیکھتی ہے کہ دو بچے بیٹھے ہوئے، پوچھنے لگے اے بچے تم کون ہو؟ بچے پہلے ڈرنے لگے بتانے سے، لیکن جب کافی اصرار کی اس عورت نے تو بچے کہنے لگے کہ ہم امام مسلم کے بچے۔ جب وہ اتنا سنتی ہے تو کہتی ہے کہ اے بچے چلو میرے ساتھ چلو، کیونکہ میری جو مالکہ ہے، میں جس عورت ہوں وہ آل رسول کی چاہنے والی ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے، وہ تمہیں جو ہے تو بہت پیار کرے گی اور تمہاری بہت آؤ بھگت کرے گی، چلو میرے ساتھ چلو۔ دونوں بچوں کو ساتھ لیتی ہے اور لے جا کر اپنی مالکہ پیش کرتی ہے، کہتی ہے یہ امام مسلم کے بچے ہیں۔ جب وہ اہل بیت کی چاہنے والی وہ عورت، وہ خاتون جب ان بچوں کو دیکھتی ہے تو گلے لگاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے، دونوں بچوں کی کافی آؤ بھگت کرتی ہے، نہلاتی ہے، کپڑے صاف کر دیتی ہے، کھانا کھلاتی ہے اور اس کے بعد ایک بستر پہ ایک کمرے میں سلا دیتی ہے۔ دونوں بچے سو رہے ہیں۔ ادھر رات کے وقت اس عورت کا شوہر حارث جو دن بھر بچوں کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا، تھکا مارا گھر گیا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھا اور کہنے لگا امام مسلم کے بچوں کی تلاش میں دن بھر پھرتا رہا، لیکن نہیں ملا، اگر مل جائے گا تو بیت اللہ کے زیاد مجھے اتنا انعام و اکرام دے گا کہ میری پوری زندگی جو ہے تو ایسے ساتھ گزرے گی۔ تو بیوی کہنے لگی اے میرے خاوند کہ کیا آپ غلط خیال ہے آپ کا، یہ آپ مال و دولت کی لالچ میں جو ہے تو آپ چمن زہرا کے پھولوں کو جو ہے تو آپ رونگنا چاہتے ہیں اور ایسا آپ ارادہ رکھتے ہیں، اس ارادے کو ترک کر دیجیے۔ لیکن ظالم کہنے لگا کہ تو خاموش رہ، کھانا لیا۔ بہرحال یہ کھانا کھایا اور لیٹ گیا۔ ادھر جو ہے تو دونوں بچے خواب دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں اور ابا جان حضرت امام مسلم بھی ہیں۔ وہاں نانا جان امام مسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ اے مسلم تم آ گئے اور تم نے بچوں کو دشمنوں کے درجے میں چھوڑ دیا، تو حضرت امام مسلم کہنے لگے کہ ان قریب وہ دونوں بچے بھی بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہیں، بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ ان دونوں بچوں نے اس طرح سے خواب دیکھا اور دیکھتے ہی چونک پڑے اور بیدار ہو گئے، آنکھ کھلی، دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے خواب بیان کیا اور اس کے بعد رونے لگے اور کہنے لگے کہ کیا ہم واقعی شہید کر دیے جائیں گے، کیا ہمارا بھی آخری وقت آ چکا ہے، کیا اب ہمیں بھی دنیا سے کوچ کرنا پڑے گا۔ دونوں بچے جس کے گلے مل کر رونے لگے، چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ حارث کی آنکھ کھل گئی، حارث کی آنکھ کھل گئی اور بچوں کے کمرے میں آیا، دیکھا دو بچے رو رہے ہیں، کہا تم کون ہو؟ بچے تو سمجھ رہے تھے کہ یہ گھر جو ہے تو اہل بیت کے چاہنے والوں کا گھر ہے، لہذا بچوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم امام مسلم کے بچے۔ ظالم حارث کہنے لگا کہ ہم تمہاری تلاش میں دن بھر جو ہے تو پھرتے رہے اور تم میرے ہی گھر میں آرام کر رہے ہو۔ اور اس کے بعد ظالم نے بچوں کو جو ہے تو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا ظالم نے اور باندھ دیا اور کہا کہ جس قدر رونا ہو رو لو اور صبح جو ہے تو تمہارا آخری وقت ہوگا۔ بیوی لاکھ سمجھاتی ہے لیکن ظالم حارث مانتا نہیں۔ بہرحال صبح ہوتی ہے، ظالم حارث بچوں کو گھسیٹتا ہوا نہر فرات کی طرف لے کر چل رہا ہے۔ بیوی ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے اے میرے سردار، اے میرے شوہر نامدار، ایسا مت کرو، اپنی آخرت برباد مت کرو، ان کے نانا کو ناراض مت کرو، اپنا ایمان خراب مت کرو، ان کے نانا کی شفاعت کہ کیسے تم جو ہے تو سزاوار بنو گے، کیسے حقدار بنو گے، ایسا مت کرو۔ لیکن ظالم حارث مانتا نہیں ہے، بچوں کو گھسیٹتا ہوا نہر فرات کی طرف لے کے جا رہا ہے
بیوی کو دھکا مار کر گرا دیتا ہے. بیوی پھر سنبھل کر اٹھتی ہے اور پھر ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ اے حارث ایسا مت کرو, ان بچوں کو نہ مارو, ارے سید ہیں انہیں تماچے نہ لگا, قرآن کے پاروں کو زمین پہ نہ گرا, ارے کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں, تو پھول کو رہنے دے محمد کے چمن میں. بے شک سبحان اللہ. مار رہا ہے, ان نبی بچوں کو کیوں پہ ظلم ڈھا رہا ہے. لیکن حارث تو مال و دولت کی لالچ سے اندھا ہو چکا تھا. دونوں بچوں کو گھسیٹتا ہوا وہ نہر فرات کے کنارے لے گیا. ادھر تو بیوی بالکل لہو لہان ہو کر کے پڑی ہوئی. بچوں کو لے گیا نہر فرات کے کنارے, تلوار نیام سے باہر نکالی تو بڑے بھائی نے کہا اے حارث پہلے مجھے قتل کرو, پہلے میرا سر قلم کرو, میں اپنے سامنے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل ہوتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا. چھوٹا بھائی کہنے لگا اے حارث پہلے میرے اوپر تلوار چلاؤ, میں اپنے سامنے اپنے بڑے بھائی کو قتل ہوتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا. ظالم حارث تلوار چلاتا ہے اور دونوں بچوں کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے. لاشوں کو دریائے فرات میں نہر فرات میں ڈال دیتا ہے. دونوں بچوں کی لاشیں آپس میں چپک جاتی ہے اور نہر فرات میں بہتی ہوئی چلی جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ظالم حارث دونوں بچوں کے سروں کو ایک بوری میں کستا ہے اور اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچتا ہے. حارث تو اس خوشی میں مبتلا تھا کہ بہت سارا انعام و اکرام سے مجھے جو ہے تو مالا مال کر دیا جائے گا. لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے دیکھا تو کہا اے ظالم تم نے یہ کیا کیا؟ اگر یزید نے دونوں بچوں کو زندہ طلب کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اے حارث تم نے یہ کیوں ایسا کیا؟ تم دونوں بچوں کو پکڑ کر لیا تھے, تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور اس کے بعد جلاد کو حکم دیا کہ لے جاؤ حارث کو, وہیں لے جاؤ جہاں اس ظالم نے ان دونوں بچوں کو قتل کیا ہے, وہیں لے جا کر اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دو. چنانچہ جلاد حارث کو گھسیٹتا ہوا اسی جگہ لے جاتا ہے اور حارث کو وہاں موت کے گھاٹ اتارتا. اس طرح سے حارث کی بھی موت ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ناؤ کبھی کاغذ کی کبھی چلتی نہیں اور ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں. حارث کو اس کے کیے ہوئے کی سزا دنیا ہی میں مل گئی اور آخرت کی سزا تو ابھی باقی ہے. کسی کو کسی پر ظلم نہیں ڈھانا چاہیے. بہرحال حضرت امام مسلم کے دونوں بچے بھی شہید کر دیے گئے. حضرت امام مسلم قربانی کے مہینے کی 3 تاریخ کو شہید کیے گئے اور امام حسین کو جب خط مل چکا تھا آپ کو معلوم نہیں ہو سکا کہ کوفے کے حالات بدل گئے ہیں. چنانچہ قربانی کی 3 تاریخ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. کوفہ کی طرف روانہ ہوئے, کوفہ کے قریب پہنچے تو اپنے ایک قاصد کو روانہ فرمایا کہ جاؤ کوفہ جاؤ اور وہاں کے لوگوں سے کہنا کہ امام حسین جو ہے تو چند ہی دنوں میں کوفہ کے اندر آنے والے ہیں, تم لوگ اپنا انتظام درست کر دو. امام حسین نے قاصد کو روانہ فرمایا کوفہ کی طرف. قاصد جس کا نام قیس تھا, جو ہی وہ کوفہ کی سرحد پہ داخل ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا دیا. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تم امام حسین کی طرف سے قاصد بن کر آئے ہو, اب تم اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو قلعے کی دیوار پہ چڑھ کر امام حسین کو برا بھلا کہو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا. قیس کہنے لگا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. چڑھا وہ قلعے کی دیوار پر اور کوفے والوں سے مخاطب ہوا ہے کوفے والوں اس وقت دنیا بھر میں امام حسین سے اچھا بڑھ کر اچھا انسان کوئی نہیں ہے, ان سے اعلیٰ اور افضل کوئی نہیں ہے. اس لیے اے کوفے والوں تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ امام حسین آ رہے ہیں, تم ان کا ساتھ دو, ان کی حمایت کرو, ان کے ساتھ مل جاؤ, تم ان کی طرفداری کرو. اور عبید اللہ ابن زیاد جھوٹا ہے. عبید اللہ ابن زیاد کو جس نے یہاں کا گورنر بنایا ہے وہ یزید پلید بھی جھوٹا ہے. اس طرح سے حضرت قیس نے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد کے خلاف جو ہے تو آواز اٹھائی, حق کی آواز اٹھائی. عبید اللہ ابن زیاد غضبناک ہو گیا, جلاد کو حکم دیا, سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے قلعے کی چھت کے اوپر سے نیچے دھکیل دو. حضرت قیس کو نیچے گرا دیا گیا. حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم
चकनाचूर हो गया और उन्होंने दर्जा शहादत हासिल कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत क़ैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हक की हिमायत में अपनी जान कुर्बान कर दी। हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा की तरफ रवां दवा है। अब कूफा जो है चंद मील के फासले पर रह गया है कि 1000 फौज लेकर हुन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हुक्म से आए और इमाम हुसैन से आकर कहने लगा कि इमाम हुसैन, ए इमाम हुसैन, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मुझे 1000 फौज देकर भेजा है। मुझे हुक्म मिला है कि मैं आपको यहाँ से वापस जाने ना दूं और कूफा के अंदर भी दाखिल होने ना दूं, इसलिए आप यहीं ठहर जाएं। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का ये हुक्म है। इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझे थोड़ा और चलने दो। चंद कदम चले तो मैदान करबला में पहुंच गए। कहा अब आप यहीं ठहर जाइए, यहाँ से आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, इधर उधर जाने नहीं दिया जाएगा। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का हुक्म है, मैं मजबूर में क्या। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में ठहर गए। ये मुहर्रम की दूसरी तारीख थी। बहरहाल दूसरी तारीख गुजरी, तीसरी तारीख गुजरी, उधर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने अमर बिन साद को 4000 फौज देकर भेजा कि जाओ इमाम हुसैन से जाकर के बैत लो, अगर वो बैत नहीं करते हैं तो उनसे जाकर जंग करो। अमर बिन साद 4000 फौज लेकर आया मैदान करबला में। उसके बाद भी फौज आती रही और आते आते 22000 फौज मैदान करबला में आ गई। इधर चंद अफराद है इमाम हुसैन के साथ, कुछ औरतें भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, लड़ाई के साजो सामान भी कम हैं, लेकिन इन चंद अफराद का मुकाबला करने के लिए 22000 फौज मैदान करबला में आ गई है। लेकिन अब भी दुश्मन का दिल दहल रहा है, दुश्मन कांप रहा है कि इनसे कैसे मुकाबला किया जाए, इनसे कैसे लड़ा जाए, इन्हें कैसे मगलूब किया जाए। लिहाजा सोचा कि इन पर पानी बंद कर दिया जाए। जब ये भूखे होंगे, जब ये प्यासे होंगे तो आसान हो जाएगा। फिनांशल मुहर्रम की 7 तारीख को जालिमों ने मेरे रात को पहरा लगा दिया, पानी बंद कर दिया गया। गोया दुश्मनों को भी इस बात का एतराफ था कि अली का घर वो घर है कि जिसका हर एक बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम है। बेशक सुभान अल्लाह है। 7 तारीख को पानी बंद कर दिया गया। दिन गुजर रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीदी फौज के कमांडर अमर बिन साद से कहा, ऐ अमर बिन साद, मेरी 3 बातों में से कोई एक बात मानना। मैं जहां से आया हूं मुझे वहां वापस जाने दो। अगर ये मंजूर नहीं है तो मुझे मुल्क की सरहद और सीमा पर जाने दो, मैं वहां अपनी बकिया जिंदगी गुजार लूंगा। अगर ये भी मंजूर नहीं है तो यजीद के पास जाने दो, मैं उनसे मामला रफा दफा कर लूंगा, जो होगा फैसला कर लूंगा। यजीद के पास मुझे जाने का। अमर बिन साद ने कहा कि आपकी बात माकूल है, आप ठीक कह रहे हैं। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास कहला भेजा अमर बिन साद ने, ऐसी ऐसी बात है, यहाँ अब ये मामला सुलझ जाना चाहिए। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसने कहला भेजा कि या तो वो बैत करें या फिर लड़ने के लिए तैयार हो। अमर बिन साद ने कहा कि देखिए, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का हुक्म आया है, वो 2 में से एक ही बात चाहते हैं, या तो आप बैत के लिए तैयार हो जाए या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं अपनी जान को दे सकता हूँ, अपने बच्चों को कुर्बान तो कर सकता हूँ, अपने खून का आखिरी कतरा जो है तो बहा सकता हूँ, लेकिन यजीद जैसे फांसी को फाजिल के हाथ नहीं दे सकता हूँ। आईने जमा मर्दा हक कोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आदमी नहीं रोका है। इमाम हुसैन साफ इनकार, इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया तो अमर बिन साद ने जंग का ऐलान। इमाम हुसैन ने फरमाया, मुहर्रम की 9 तारीख थी, इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझे 1 रात की मुहलत दे दो, फिर कर उससे लड़ेगा। अमर बिन साद ने कहा ठीक है, 1 रात की आपको मुहलत दी जाती है। रात होती है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने तमाम जाननिसारों को, अपने साथियों को जमा फरमाते हैं, उनके सामने तकरीर फरमाते हैं कि ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे वफादारों, इन यजीदियों को दुश्मनी मुझसे है, अदावत मुझसे है, ये मेरी जान के दुश्मन है, ये मेरे खून के प्यासे हैं, तुम्हें इनसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें इन्हें तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुमसे इनको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए
میں خوشی کو خوشی اجازت دے رہا ہوں کہ تم لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، میری خاطر اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو خوشی بخوشی اجازت دی، لیکن کوئی نہیں جا رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، شاید یہ لوگ سوچتے اگر امام حسین کے دردے میں چھوڑ کر چلے گئے تو کل تو دنیا والوں کو کیا جواب دیں گے، دنیا والوں کو کیا جواب دیں گے۔ اس لیے امام حسین نے فرمایا، دیکھو ایسا کرو کہ میرے گھر کے افراد کو، میرے گھر کے بچوں کو بھی ساتھ لیتے جاؤ، میرے گھر پہنچا دینا، تاکہ دنیا والے اگر تم سے پوچھیں تو کہہ دینا کہ امام حسین نے اپنے بچوں کو گھر تک پہنچانے کے لیے ہمیں بھیجا تھا، اس لیے ہم آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی بخوشی اجازت دے دی، ہیلا اور بہانہ بھی بتا دیا، لیکن کوئی نہیں جا رہا ہے، کوئی نہیں ہل رہا ہے، کوئی ٹس سے بس نہیں ہو رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ شاید یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر آج ہم حسین کو دشمنوں کے دردے میں چھوڑ کر چلے جائیں گے، کل قیامت کے دن حسین کے نانا کو کیا منہ دیکھیں گے اور حسین کے نانا ہماری کیسی شفاعت فرمائے۔ اس لیے امام حسین نے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، آخرت کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل قیامت کے دن نانا جان سے کہہ کر تمہاری شفاعت کر کے تمہیں جنت میں داخل کراؤں گا، تم خوشی بخوشی چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ لیکن اب بھی سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں جا رہا ہے۔ امام حسین نے سوچا، چراغ جل رہا ہے، یہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں انہیں دیکھ رہا ہوں، شاید کہ جانے میں شرما رہے ہیں، اس لیے امام حسین نے چراغ بجھا دیا، چراغ بجھا دیا، اندھیرا چھا گیا، لیکن اب بھی کوئی نہیں جا رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، امام حسین نے خوشی بخوشی اجازت دے دی، آخرت میں بخشوانے کی ذمہ داری لے لی، ہیلا اور بہانہ بھی بتا دیا اور چراغ بھی بجھا دیا، لیکن اب بھی کوئی نہیں جا رہا ہے، کوئی نہیں ہل رہا ہے، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بیٹھنے کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ اے امام حسین، اگر ہم اس چراغ کے پروانے ہوتے، اگر ہم اس چراغ کے دیوانے ہوتے تو اس چراغ کے بجھتے ہی ہم یہاں سے چلے جاتے، لیکن ہم اس چراغ کے پروانے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو آپ کے پروانے ہیں، ہم تو آپ کے دیوانے ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ اے امام حسین، جب تک آپ کا شمع روشن ہے ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، آپ کی محبت میں ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ بے شک سبحان اللہ حق ہے۔ حضرت مسلم بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے امام حسین، آپ ہمیں چلے جانے کہہ رہے ہیں، ایسا ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، ہم آپ کے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، تلواروں سے مقابلہ کریں گے، تلواریں ٹوٹ جائیں گی، نیزوں سے مقابلہ کریں گے، نیزے ٹوٹ جائیں گے، دشمنوں پر تیر برسائیں گے، تیر ختم ہو جائیں گے تو ہاتھوں سے دشمنوں پر پتھر پھینکیں گے، اور جب ہمارے ہاتھوں میں پتھر پھینکنے کی بھی طاقت نہیں رہے گی تو اس وقت ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ بے شک حق ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ رات کو وعدہ کیا، بلکہ رات کو وعدہ کیا اور دن کو وعدہ پورا کر کے دیکھا۔ بہرحال مجلس محفل برخاست ہو گئی اور جن کو سونا تھا وہ سو گئے اور جن کو عبادت کرنی تھی عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ رات اس طرح سے گزرتی ہے، صبح ہوتی ہے، دن چڑھتا ہے، اب جنگ شروع ہونے والی ہے، اب جنگ شروع ہونے والی ہے کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کا جو 1000 یزیدی فوج کو لے کر کے امام حسین کا راستہ روکنے آیا، وہ لرزنے لگے۔ اب تک وہ یزیدی فوج میں تھا، وہ کانپنے لگا، اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی تو ساتھیوں نے کہا، اے حر کیوں لرز رہے ہو، کیوں کانپ رہے ہو، تمہارے جسم پہ کپ کپی کیوں طاری ہے، کیا بات ہے؟ حر کہنے لگا کہ اے لوگوں، یہ امام حسین سے جنگ کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنا ہے۔ حسین سے جنگ کریں گے اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے، حسین سے جنگ کریں گے ہمارا ایمان برباد ہو جائے گا، حسین سے جنگ کریں گے ہمیں جہنم میں جلنا پڑے گا، جنت سے محروم ہو جائیں گے، اس لیے لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے، اپنی آخرت برباد نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کریں گے، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔
حضرت حر نے یہ کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یزیدی فوج سے نکل کر امام حسین کی جماعت میں جا کر شامل ہو گیا. یزیدی فوج سے نکل کر امام حسین کی جماعت میں جا کر شامل ہو گیا اور امام حسین سے کہنے لگا اے امام حسین مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے, مجھ سے بڑی بھول ہوئی ہے, میں ہی پہلے آپ کا راستہ آ کر کے روکا تھا. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ جنگ کی نوبت آئے گی, یہ لوگ آپ سے لڑیں گے, تو میں آپ کو ہرگز نہ روکتا. اب میں اپنی حرکت پر شرمندہ ہوں. اے امام حسین مجھے معاف کر دیجئے, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے گا؟ امام حسین نے فرمایا کہ ضرور اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. بہرحال اس کے بعد جب جنگ شروع ہوتی ہے تو یہی حضرت حر ہے کہ امام حسین کی طرف سے جاتے ہیں, یزیدی فوج کا مقابلہ کرتے ہیں اور یزیدی فوج کے درجنوں سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر خود بھی حضرت حر درجہ شہادت حاصل کر لیا. سوچنے کی بات ہے, حضرت حر کوئی اناڑی نہیں تھا, وہ نادان نہیں تھا, وہ اچھی طرح جانتا تھا, 1000 فوج کا وہ کمانڈر رہ چکا تھا. وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ اگر میں ادھر چھوڑ کر امام حسین کی طرف جاتا ہوں تو میرا انجام اچھا نہیں ہوگا, مجھے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. وہ اچھی طرح سے جانتا تھا, سمجھتا تھا, لیکن اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ طاقت کدھر ہے, اکثریت کدھر ہے, بلکہ اس نے یہ دیکھا کہ سچائی کدھر ہے, حق کدھر ہے. گویا حضرت حر نے میدان کربلا کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کو یہ درس دیا, دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ایک مرد مومن کو ہمیشہ حق کی کا ساتھ دینا چاہیے, سچائی کی طرفداری کرنی چاہیے, سچائی کی حمایت کرنی چاہیے. اس لیے حضرات چاہیے کہ ہم بھی جو ہے تو ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں, حق والوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں. بہرحال تو جنگ ہوتی ہے, امام حسین کی جان نثار ایک ایک کر کے آتے ہیں اور شہید ہوتے جاتے ہیں, درجہ شہادت حاصل کرتے جاتے ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا جان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ چچا جان مجھے اجازت دیجیے, میں بھی میدان رنگ میں جاؤں گا اور میں بھی جو ہے تو شہادت کا جام پیوں گا. حضرت امام حسین نے فرمایا اے میرے بھتیجے قاسم, تم بھائی حسن کی نشانی ہو, بھائی حسن کی نشانی ہو, بھائی حسن کا چاند ہو. میں تمہیں کیسے میدان رنگ میں جانے کی اجازت دوں, میں تمہیں قتل ہوتا ہوا دیکھ کر کیسے برداشت کر سکتا ہوں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے, میں اجازت نہیں دے سکتا ہوں. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کیا کیا جائے کہ ایسے وقت میں اگر میں چچا جان کی محبت میں اگر اپنی جان قربان نہیں کرتا ہوں تو پھر میں کیسا بھتیجا ہوں. سوچنے لگے کیا کیا جائے. ایک بات یاد آئی, ابا جان کی بات یاد آئی کہ ابا جان نے ایک تعویذ دیا تھا حضرت قاسم کو اور فرمایا تھا کہ بیٹا یہ تعویذ جو ہے تو گلے میں ڈال لے, اور جب تمہارے اوپر بڑی مصیبت کا وقت آئے تو اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا, تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی. قاسم نے سوچا یہ تو بہت مشکل کی گھڑی ہے, اس وقت میں ہمیں یہ تعویذ کھول کر کے دیکھنا چاہیے. حضرت قاسم جو ہے تعویذ کھول کر کے دیکھتے ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے اے میرے بیٹے قاسم, جب تمہارے چچا جان دشمنوں کے نرغے میں ہوں تو اس وقت تم اپنے چچا جان کی محبت میں اپنی جان قربان کر دینا. یہ تعویذ میں لکھا ہوا ہے. تعویذ لے کر چچا حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں چچا جان دیکھیے میرے ابا نے یہ کیا لکھا ہے تعویذ میں, کیا لکھ کر کے گئے ہیں. اے میرے چچا جان اب تو مجھے اجازت دے دیجیے میدان رنگ میں جانے کی. حضرت امام حسن نے جب تعویذ دیکھا اور بھائی حسن کی لکھا تحریر دیکھی تو آپ فدا ہو گئے, آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے اور بادل نخواستہ اپنے بھتیجے قاسم کو میدان رنگ میں جانے کی اجازت دی. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان رنگ میں پہنچتے ہیں, ایسا لگ رہا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند جو ہے تو چمک رہا ہے. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کو للکارتے ہیں, عمر بن سعد سے کہتے ہیں اے عمر بن سعد بھیجو, جن کو میرے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیجو. عمر بن سعد نے نامی گرامی پہلوان ارزق سے کہا کہ اے ارزق جاؤ اس 22 سالہ نوجوان کا مقابلہ کرو, ایک 22 سالہ نوجوان کا مقابلہ کرو. ارزق پہلوان کہنے لگا کہ میں تو عراق کا مشہور و معروف پہلوان ہوں,
میری پہلوانی کا ڈنکا بج رہا ہے، میں اس کم عمر نوجوان سے جاؤں لڑنے کے لیے، یہ میری شان کے خلاف ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ عمر بن سعد کہنے لگا ارے اسے کمزور مت سمجھو، یہ علی شیر خدا کا پوتا ہے، ان کے رگوں میں ہاشمی خون دوڑ رہا ہے، انہیں کمزور مت سمجھو۔ ارزق کہنے لگا جو بھی ہو، لیکن میں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا، یہ میری شان کے خلاف ہے، البتہ ہاں میں اپنے بڑے بیٹے کو بھیج دیتا ہوں، ابھی جا کر کے ان کا قصہ تمام کر دے گا۔ چنانچہ ارزق کا بڑا بیٹا جو ہے تلوار لے کر امام قاسم سے مقابلہ کے لیے آیا، امام قاسم پر تلوار کا وار کیا، امام قاسم نے اس کے وار کو ڈھال پہ روکا، اور اس کے بعد امام قاسم نے اس طرح تلوار چلائی کہ ارزق کے بڑے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوسرا بیٹا آیا، امام قاسم نے اسے بھی جو ہے تو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تیسرا بیٹا آیا، امام قاسم نے اسے بھی ڈھیر کر دیا۔ چوتھا بیٹا آیا، امام قاسم نے اسے بھی ڈھیر کر دیا۔ جب ارزق کے چاروں بیٹے مارے گئے تو ارزق جو ہے تو غضبناک ہو گیا، اور وہ مست ہاتھی کی طرح سے آیا، امام قاسم کو للکارنے لگا۔ امام قاسم نے کہا اے ارزق، میں تو تمہیں بڑا جو ہے تو تجربہ کار سمجھ رہا تھا، لیکن تم تو بڑے اناڑی نظر آ رہے ہو، تمہیں تو گھوڑے کا سین کسنے کا بھی طریقہ نہیں ہے، تم ذرا نیچے کو دیکھو۔ ارزق پہلوان جو ہے تو گھوڑے کی سین کی طرف سر جھکا کر کے دیکھنے لگا۔ حضرت امام قاسم نے موقع غنیمت پایا اور تلوار چلائی، اور ارزق کو وہی جو ہے تو موت کے گھاٹ ارزق کو ڈھیر کر دیا۔ اس طرح سے ارزق بھی مارا گیا۔ عمر بن سعد نے جب دیکھا یہ حال تو اپنی فوج سے کہنے لگا ارے اس طرح مقابلہ نہیں کر سکو گے، ان سے اس طرح فردن فردن اکیلے اکیلے نہیں لڑ سکتے ہو، کوئی تم میں سے ایسا ماں کا لال نہیں ہے کہ جو اکیلے جا کر کے ان سے لڑ سکے، اس لیے کہ یہ علی شیر خدا کا پوتا ہے، اس لیے ایسا کرو کہ سب مل کر کے ان پر حملہ کرو۔ چاروں طرف سے دشمنوں نے حملہ کر دیا، چاروں طرف سے تیر برسا، اب ہر طرف سے تیر آ رہا ہے۔ تو قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر کے گھوڑے سے گر پڑے، زمین پہ گر پڑتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے قریب سے دیکھ رہے تھے کہ بھائی حسن کا چاند چمک رہا تھا، اب وہ چاند نظر نہیں آ رہا ہے، دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور حضرت قاسم کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں، گرد و غبار کو صاف کرتے ہیں۔ حضرت قاسم آنکھ کھولتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ چچا جان کی گود میں ہیں، تو مسکرا دیتے ہیں، اور اس کے بعد روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے اور دم توڑ دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح سے حضرت قاسم نے درجہ شہادت حاصل کر لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان غم میں پہنچتے ہیں، وہ بھی درجہ شہادت حاصل کر لیتے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی پیاس سے بلکنا دیکھ کر کے برداشت نہ کر سکے، نہر فرات میں پانی لینے کے لیے گئے، پانی لے کر لوٹ رہے تھے کہ دشمنوں نے اس طرح سے وار کیا کہ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس سے بلک رہے تھے، تڑپنا اور بلکنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بہن زینب اپنے بھتیجے کو لے کر بھائی حسین کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے بھائی جان یہ ننھا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ، 6 ماہ کا علی اصغر بچہ، اس بچے کا ذرا بلکنا دیکھیے، اس بچے کا ذرا پیاس کے مارے تڑپنا دیکھیے، ہونٹوں پہ پپڑیاں جم گئی ہیں اور زبان باہر نکل رہی ہے۔ اے بھائی جان ذرا اس بچے کو لے کر جائیے، اس بچے نے، اس ننھے بچے نے جو ہے تو ان یزیدیوں کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، ذرا لے کر جائیے، ہو سکتا ہے کہ یزیدیوں کو اس بچے پر رحم آ جائے، ترس آ جائے اور چند گھونٹ پانی ان کے قطرے میں ٹپکا دے تو بچے کی جان بچ جائے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل گوارا تو نہیں کر رہا تھا، لیکن بچے کا تڑپنا اور بلکنا برداشت نہیں ہو رہا تھا، لہذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ننھے بچے علی اصغر کو گود میں لیتے ہیں اور دھیرے دھیرے میدان میں پہنچتے ہیں اور یزیدیوں سے کہتے ہیں کہ اے یزیدیوں دشمنی ہے مجھ سے ہے، عداوت ہے مجھ سے ہے، اگر کچھ بگاڑا ہے تو میں نے بگاڑا ہے، لیکن اس 6 ماہ کے دودھ پیتے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، ذرا پیاس کے مارے اس بچے کا تڑپنا دیکھو، بلکنا دیکھو، رونا دیکھو، اس بچے کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، زبان باہر آ چکی ہے، کس طرح سے یہ بچہ جو ہے تو دم توڑ
توڑنے والا ہے. ذرا اس بچے پر رحم کھاؤ, ترس کھاؤ اور چند قطرے پانی اس بچے کو پلا دو. آج اگر تم نے میرے اس ننھے علی اصغر کو چند قطرے پانی دیے تو کل میں میدان قیامت میں تمہیں حوض کوثر کا ٹھنڈا ٹھنڈا جام پلاؤں گا. اللہ اکبر. لیکن ان ظالموں کا دل تو پتھر ہو چکا تھا. امام حسین نے پانی طلب کیا لیکن ظالموں نے پانی دینے کے بجائے تیر چلایا. تیر ننھے علی اصغر کے گلے کو چھید کرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا. ننھے علی اصغر نے ایک ہچکی لی اور ہمیشہ کے لیے تو اس دنیا سے کوچ کر گئے. بچہ زخمی جگر خبیثوں نے توڑا حسین کا, بچہ بھی شیر خار نہ چھوڑا حسین. ننھا علی اصغر بھی شہید ہو گیا. اب جو ہے تو صرف امام حسین العابدین ہے, امام حسین کے بڑے صاحبزادے بیمار ہیں, بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کی سوچ رہے ہیں کہ امام حسین العابدین جو ہے تو بستر سے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھتے ہیں, ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ اے ابا جان میرے ہوتے ہوئے آپ میدان رن میں جائیں, یہ نہیں ہو سکتا ہے, مجھے بھی اجازت دیجیے, میں بھی جو ہے تو شہادت کا جام پینا چاہتا ہوں, میری بھی خواہش ہے, میری بھی تمنا ہے. امام حسین نے اپنے نفس جگر کو گلے سے لگا لیا اور کہا بیٹا تمہیں جو ہے تو شہید نہیں ہونا ہے بلکہ تمہیں دنیا میں ابھی زندہ رہنا ہے. بیٹا اگر تم بھی شہید ہو جاؤ گے تو پھر میری نسل کس سے باقی رہے گی اور تمہاری ان ماں اور بہنوں کی خبر گیری کون کرے گا؟ بیٹا انہیں مدینہ کون پہنچائے گا؟ بیٹا نانا جان کی جو امانتیں میرے سینے میں ہیں میں ان امانتوں کو ان کے حوالے کروں گا. اس لیے بیٹا ابھی تمہیں شہید نہیں ہونا ہے, تمہیں دنیا میں زندہ رہنا ہے. اور اے بیٹا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں, وصیت کرتا ہوں کہ کیسی بھی مصیبت کی گھڑی آئے, کیسا بھی نازک وقت آئے, لیکن ہمیشہ نانا کی شریعت پر قائم رہنا اور صبر کا دامن تھامے رہنا. اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نور نظر کو لفظ جگر کو بستر پہ لیٹا دیتے ہیں, اپنے خیمے میں آتے ہیں, صندوق کھولتے ہیں, قبائے مصری زید دم فرماتے ہیں, نانا جان کا امامہ سر پہ باندھتے ہیں, چچا امیر حمزہ کی ڈھال کو پشت پر رکھتے ہیں, جعفر طیار کے نیزے کو ایک ہاتھ میں لیتے ہیں اور ایک ہاتھ میں والد محترم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار کو لیتے ہیں اور کرے صبر و رضا تاجدارے کربلا اب میدان جنگ میں جو ہے تو روانہ ہو رہے ہیں. شاعر کہتا ہے ساعت آہب کا وہ بے قراری آ گئی, ساعت آہب کا وہ بے قراری آ گئی, سید مظلوم کی رنگ میں سواری آ گئی, ساتھ والے بھائی بیٹے ہو چکے ہیں سب شہید, ساتھ والے بھائی بیٹے ہو چکے ہیں سب شہید, اب امام بے کس و تنہا کی باری آ گئی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی طرف کوچ کرنا چاہتے ہیں. بہن زینب دیکھتی ہے, کہتی ہے بھائی جان, بیوی شہربانو دیکھتی ہے, کہتی ہے میرے شوہر نامدار, بیٹی سکینہ دیکھتی ہے, کہتی ہے میرے ابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں, ہمیں کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب ان ظالموں نے ننھے علی اصغر کو بھی نہ چھوڑا تو یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے, یہ ہم پر کتنا ظلم ڈھائیں گے. ابا جان آپ ہمیں کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی سکینہ صابر کی بیٹی ہو, صبر کرتے رہنا, میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانے اہل بیت. ہمیں مکے میں کمرام کر گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کو تسلی دیتے ہیں, صبر کی تلقین کرتے ہیں اور اس کے بعد میدان جنگ میں پوچھتے ہیں اور دشمنوں کو للکارتے ہیں کہ آؤ جو مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو
اور مقابلہ کرنے کے لیے دشمنوں میں سے ایک شخص جس کا نام تمیم بن قحطبہ تھا، نامی گرامی پہلوان تھا، وہ امام حسین سے مقابلہ کے لیے آتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اس طرح وار کرتے ہیں تلوار کا کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ سہیل بن بدر بن سہیل آتا ہے، حضرت امام حسین اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ اور یزید آتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ اس طرح سے عراق کے کئی نامی گرامی پہلوان آتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کر کے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ عمر بن سعد نے کہا کہ اے میرے سپاہیوں، اس طرح سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، ان سے اکیلے نہیں لڑ سکتے ہو، ایسا کرو کہ ایک بار کی حملہ کر دو، سب اکٹھے حملہ کر دو۔ چنانچہ چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا۔ وہ گلے ہزار فاطمہ خاروں میں گھر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا۔ چاروں طرف سے دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ذوالفقار کو چلاتے ہیں اور دشمنوں کے پشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ سینکڑوں یزیدیوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عمر بن سعد نے کہا اس طرح مقابلہ نہیں ہوگا، ایسا کرو کہ دور ہی سے تیر برساؤ، دور ہی سے تیر برساؤ۔ چنانچہ ظالم یزیدیوں نے جو تیر برسانا شروع کیا، دائیں سے تیر آ رہا ہے، بائیں سے تیر آ رہا ہے، آگے سے تیر آ رہا ہے، پیچھے سے تیر آ رہا ہے، چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہو جاتے ہیں، گھوڑا بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین گھوڑے سے نیچے اتر جاتے ہیں، گھوڑے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دشمنوں کی طرف سے ایک تیر آتا ہے، حضرت امام حسین کی پیشانی پہ لگتا ہے وہ تیر اور خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غش کھا کر زمین پہ گر پڑتے ہیں۔ دشمنوں میں سے ایک شخص آتا ہے اور سینے پہ سوار ہو جاتا ہے، امام حسین کا سر قلم کرنا چاہتا ہے کہ امام حسین کہتے ہیں کہ ظالم ذرا سینے سے ہٹ جا، آج جمعہ کا دن ہے، میری نانا کی امت کے لوگ جو ہے تو نماز جمعہ ادا کر رہے ہوں گے، مجھے بھی جو ہے تو سجدہ کر لینے دے، آخری سجدہ کر لینے دے۔ دشمن سینے سے نیچے اتر جاتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سجدے میں رکھتے ہیں، دشمن تلوار چلاتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سر سے جدا ہو جاتا ہے۔ تیر تلوار اور نیزو کے 72 زخم کھا کر 56 سال 5 مہینہ 5 دن کی عمر شریف میں سن 61 ہجری میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ درجہ شہادت حاصل کر لیتے ہیں۔ راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین۔ اللہ سے محترم سمیٹ دیا جائے۔ اچھا چند منٹ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہوتے ہی چاروں طرف اندھیرا چھا گیا، اور کچھ دیر کے بعد وہ اندھیرا چھٹا تو آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، اور اس کے علاوہ جنات کے رونے کی آواز آنے لگی، گویا پوری دنیا نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم منایا۔ ظالموں نے کیا کیا کہ سروں کو تن سے جدا کر دیا اور لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے، لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے، خیموں کو لوٹ لیا، عزتدار خواتین کے سروں سے چادروں پر اتار دیا۔ ان پردہ نشین ماں بہنوں نے، عزتدار خواتین نے کھلے آسمان کے نیچے رات گزاری، اور اس کے بعد سروں کو نیزوں پر چڑھایا گیا اور عزتدار خواتین کو قیدی بنا کر کوفہ لے جایا گیا، کوفے کی گلیوں میں بازاروں میں گشت کرایا گیا۔ شاعر کہتا ہے
کون شبیر وہ جس کا نانا نبی، جس کی ماں فاطمہ، جس کا بابا علی، خاک پر پائے گھوڑوں سے کچلا ہوا، خاک پر پائے گھوڑوں سے کچلا ہوا، اس گلا شاپرا آج کی رات ہے، جس کو جھولا فرشتے جھولاتے رہے، لوریاں دیکھ نوری سلاتے رہے، جس کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، اس کی گردن کٹی آج کی رات ہے، اس کی گردن کٹی آج کی رات ہے۔ حضرات محترم کہتے ہیں کہ ظلم کی ٹہنی ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ یزیدیوں نے ظلم و ستم ڈھایا اور چمن زہرا کو تاراج کیا، لیکن پھر حالات میں کروٹ بدلی اور ایک زمانہ آیا، ایک وقت آیا کہ جب ایک ایک کر کے جو ہے تو سارے کے سارے یزیدی مارے گئے، ایک دو نہیں، 1,40,000 مارے گئے، 1,40,000۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف 22,000 پہنچے تھے، 1,40,000 کیوں مارے گئے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس میں شامل تھے وہ بھی مجرم تھے، اور جو یزیدیوں کے ان کرتوتوں سے، ان کرتوتوں پر راضی تھے وہ بھی مجرم تھے، اس لیے وہ سب کے سب مارے گئے۔ کچھ کو تو مختار سختی کسی کی فوج نے مارا، اور کچھ کو عباسیوں نے مارا، اور بہتوں پر اللہ کا قہر و غضب نازل ہوا، طرح طرح سے جو ہے تو پریشانی میں مبتلا ہو کر کے مارا گیا۔ ایک جگہ ایک محفل میں تذکرہ ہو رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ بھلے جو لوگ اس میں شامل تھے ان لوگوں پر اللہ کا قہر و غضب نازل ہوا، لیکن ایک بوڑھا کہنے لگا مجھ پر تو ایسا کچھ نہیں ہوا جبکہ میں بھی اس میں شامل تھا، یہ اس نے کہا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ چراغ کی بتی صحیح کرنے کے لیے کھڑا ہوا، چراغ کی بتی صحیح کر رہا تھا کہ اس کے کپڑے میں آگ لگ گئی اور اس کا بدن جلنے لگا۔ اب وہ جلنے لگا تو وہ بچنے کے لیے اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی، تو دریا میں بھی جو تو آگ نہیں بجھی اور اس طرح جل رہا تھا جیسے کوئلہ جل رہا ہو، اور وہ جو تو مر کر کے ڈھیر ہو گیا۔ حضرات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہے لیکن معاف نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں کبھی کسی پر ظلم مت کرنا، کسی کا دل مت دکھانا، کسی کو ناراض مت کرنا، کسی کو تکلیف مت دینا، خود تو ظلم سہ لینا لیکن کسی پر ظلم کر کے دنیا سے مت جانا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو شہدائے کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جانب طول حیدر لاکھوں سلام تم پر، اے وارث پیغمبر لاکھوں سلام تم پر، جانب طول حیدر لاکھوں سلام تم پر، اے وارث پیغمبر لاکھوں سلام تم پر، بھولا نہیں ہے اب تک تیری ادا زمانہ، بھولا نہیں ہے اب تک
میزبان اصغر لاکھوں سلام تم پر، اے وارث پیغمبر لاکھوں سلام تم پر، جانے بطول حیدر لاکھوں سلام تم پر، اے وارث پیغمبر لاکھوں سلام تم پر، اے جانشین زہرا تیرا گدا کلیجہ، اے جانشین زہرا تیرا گدا کلیجہ، ہتھیار خود سجا کر باچوں کو رنگ میں بھیجا، ہتھیار خود سجا کر باچوں کو رنگ میں بھیجا، شیر خدا کی دختر لاکھوں سلام تم پر، اے وارث پیغمبر لاکھوں سلام تم پر، جانے بطول حیدر لاکھوں سلام تم پر، اے وارث پیغمبر لاکھوں سلام تم پر، عباس دو جہاں میں تیرا نہیں ہے ثانی، عباس دو جہاں میں تیرا نہیں ہے ثانی، دریا کو جیت کر کے بھی تو نے پیا نہ پانی، دریا کو جیت کر کے بھی تو نے پیا نہ پانی، اے کربلا کے حیدر لاکھوں سلام تم پر، اے وارث پیغمبر لاکھوں سلام تم پر، دو دن کی تشنگی میں معراج کر دکھایا، دو دن کی تشنگی میں معراج کر دکھایا، اسلام کی زمین کو دل کا لہو پلایا، اسلام کی زمین کو دل کا لہو پلایا، پیارے نبی کے دل پر لاکھوں سلام تم پر، اے وارث پیغمبر لاکھوں سلام تم پر، کربل کا گرم صحرا ننگے قدم سکینہ، کربل کا گرم صحرا ننگے قدم سکینہ، پھٹتا نہیں ہے کیوں کر آپ بھی زمین کا سینہ، پھٹتا نہیں ہے کیوں کر آپ بھی زمین کا سینہ، ہم صورت پیغمبر لاکھوں سلام تم پر، اے وارث پیغمبر لاکھوں سلام تم پر، جانے بطول حیدر لاکھوں سلام تم پر، اے وارث پیغمبر لاکھوں سلام تم پر، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل